رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ ایک روز حضور نے ان سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کو قرآن سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھ پر نازل ہوا ہے، لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کے آغاز سے تلاوت شروع کی، جب اس آیت پر پہنچا، اب یہ آپ چشم تصور سے دیکھیے، ظاہر بات ہے کہ جو صحابہ کرام ادب ملحوظ رکھتے تھے حضور کا، آپ کی مجلس میں جب بیٹھے ہوتے تھے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ایسے ساکت و صامت ہوتے تھے کہ گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا بھی جنبش کریں گے تو اندیشہ ہے کہ وہ پرندے اڑ نہ جائیں۔ یہ انداز ہوتا تھا صحابہ کرام کا حضور کی محفل۔ تو اس وقت شکل یہی ہوگی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود پورے ادب کے ساتھ سر جھکائے ہوئے قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے۔ 40 آیتیں وہ پڑھ چکے سورہ نساء کی، جب 41ویں آیت پر آئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے میدان حشر کا کہ جب تمام امتوں کا حساب ہوگا تو ہر امت پر سرکاری گواہ کی حیثیت سے، پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے اس امت کا رسول پہلے پیش کیا جائے، اور وہ کھڑے ہو کر گواہی دے گا کہ پروردگار، تیرے جو احکام مجھ تک پہنچے تھے، تیری جو تعلیمات مجھ تک پہنچی تھی وہ میں نے ان تک پہنچا دی، اب یہ خود ذمہ دار ہے، خود مسئول ہے۔ تو فرمایا گیا اس آیہ مبارکہ نے کیا ہوگا اس دن، جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو ہم کھڑا کریں گے ان پر گواہ بنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اب جو میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضور کے آنکھوں سے آنسو بہے، گویا کہ حضور کو خود اپنی امت کے مقابلے میں یا امت کے خلاف بطور ایک سرکاری گواہ کے گواہی دینی ہوگی کہ اللہ تیرا دین جو مجھ تک پہنچا تھا میں نے پہنچا۔ اب یہ اپنے طرز عمل کے پورے طور پر جواب دہ ہے، مقصود ہے۔ اس کے علاوہ میں نے سورہ رحمان کے درس کے ضمن میں ایک بات عرض کی تھی، اس کا میں اعادہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ شاید اور بھی بہت سے حضرات کے دل میں اسی طرح کی کیفیات ہوں جیسی ایک زمانے میں میرے دل میں بھی رہی ہے۔ سورہ رحمان میں بھی اور اب سورہ واقعہ میں بھی جو آج ہم پڑھیں گے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، حور و قصور، غلمان، مشروبات، پھل، میوے، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حسی نعمتیں ہیں، سینشول گریٹیفیکیشن، اور عام طور پر آدمی ذرا اس میں انقباض سا محسوس کرتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں کہ جو عام لوگوں کی دلچسپی کی چیزیں ہو سکتی ہیں، کیا جنت میں بھی لوگوں کو انہی چیزوں سے دلچسپی ہوگی، اور کیا یہی وہ نعمتیں ہیں جس کے لیے کہ انسان اتنی محنت کرے؟ تو میں بھی واقعہ یہ ہے کہ ایک دور میں کچھ انقباض محسوس کرتا تھا، اور میرے دل پر، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایک طرح کا حجاب تھا سورہ رحمان سے اور سورہ واقعہ سے۔ لیکن اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم مجھ پر ہوا، سن 62 میں کراچی جانا ہوا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ پورے 25 برس قبل کی بات بیان کر رہا۔ سن 59 میں صدر ناصر صاحب آئے تھے پاکستان کے سرکاری دورے پر، اور ان کے ساتھ یہ قاری محمود خلیل حسنی یہ تشریف لائے تھے، اور یہ پہلا موقع تھا اہل پاکستان کا مصری قراءت کے ساتھ تعارف۔ بہت سی محفلیں کراچی میں منعقد ہوئی تھیں اس زمانے میں، جس میں کہ قاری محمود خلیل حسنی صاحب نے بعض سورتوں کی تلاوت فرمائی، ان کے ریکارڈز اس وقت کر لیے گئے۔ میں جب سن 62 میں گیا ہوں تو مجھے پہلی مرتبہ سورہ رحمان کا ٹیپ سننے کو ملا ہے، جو سن 59 میں قاری محمود خلیل حسنی نے قراءت کی، اور میں اپنا یہ ساخت پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج پھر بیان کر رہا ہوں۔ کہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی اس کی عقلی اور منطقی دلیل میرے پاس نہیں، کوئی توجیہ میرے پاس، ریشنل کوئی اس کی ایکسپلینیشن نہیں، لیکن میں نے فی الواقع ایسے محسوس کیا اس قرات کو سنتے ہوئے کہ جیسے میرے دل پر سے کوئی غبار اتر رہا ہے، دھل رہا ہے وہ غبار۔ اس کیفیت کو میں آج تک محسوس کر رہا ہوں۔
کہ جیسے جیسے میں سنتا گیا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی غبار تھا جو دھل گیا سا. پھر یہ کہ ابھی سورہ واقعہ کا معاملہ باقی تھا. یہ پھر فضل ہوا اللہ تعالیٰ کا. یہ تقریباً 7-8 سال بعد کی بات ہے، پھر جب میں لاہور منتقل ہو چکا تھا. یہ غالباً سن 69 یا 68 کی بات ہے. یہ قاری محمود خلیل حسری اور قاری عبدالباسط محمد عبدالصمد یہ دونوں ایک وفد کی شکل میں آئے تھے، اور اس مرتبہ لاہور بھی آنا ہوا تھا. لاہور میں یہی جامع اشرفیہ میں ایک محفل منعقد ہوئی، محفل خراب آپ کے بعد نماز عشاء. اور میری خوش قسمتی کہ اس مرتبہ انہوں نے یہ سورہ واقعہ کی تلاوت کی، اور اس کے ذریعے سے وہ حجاب جو تھا، سورہ واقعہ سے بھی جو حجاب تھا وہ ظاہر ہوا. اللہ کے فضل و کرم سے ان کا میری گردن پر یہ بہت بڑا احسان. اب میں اس کے حوالے سے یہ بات بس کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایک خاص ریشنلسٹ قسم کا ایک مکتب فکر ہے، جو محض کوئی بات جو عقل سے سمجھ میں آئے صرف اسی کو ماننا چاہتا، وہ قرآن مجید کی تلاوت کی تاثیر کا قائل نہیں. جبکہ میرے نزدیک حسن قرات جو ہے قرآن مجید کا، اس کی اپنی ایک تاثیر، یہ معنوی تاثیر سے بالکل جدا گانا ہے. آج کل کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا مختلف اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. ESP ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. ایک دور وہ تھا جب ہم یہی جانتے تھے کہ حواس خمسہ ہی کے ذریعے سے کوئی چیز انسان کو معلوم ہوتی. آج خود سائنس بتا رہی ہے کہ نہیں، کوئی اور چینلز بھی ہیں، انویزیبل غیر محسوس چینلز ہیں جن کے ذریعے سے پرسیپشن ہوتی ہے باقاعدہ. تو ESP ایکسٹرا سینسری پرسیپشن. اسی طریقے سے یہ جو انسان کا وجود ہے، انسانی شخصیت ہے، اس میں تاثر جو ہے، اثر قبول کرنے کے چینلز بھی بہت سے. یقیناً اس کا اہم ترین چینل جو ہے وہ انٹلیکٹ ہے، وہ انسان کی فہم، شعور، جو منطق کے حوالے سے بات کو سمجھتی ہے، یہ اس کا بہت بڑا چینل ہے. اور یہ انسان چونکہ حیوان ناطق اور حیوان عاقل ہے، لہذا اہم ترین چینل یہی. لیکن یہ واحد چینل نہیں ہے، یہ واحد ذریعہ نہیں ہے. انسان پر تاثر جو مترتب ہوتا ہے اس کے دوسرے چینلز بھی، اور ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، عام لوگ جانتے میوزک کا ایک اثر. ایک انسان سنتا ہے، کوئی اچھی دھن ہے، اور اگر فرض کیجئے بہت سے شاید ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں سرے سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی موسیقی سے، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کو مناسبت ہوتی ہے. وہ جو دھن ہے، ظاہر بات ہے اس کے اندر کوئی عقلی اپیل تو نہیں ہے، وہ بات، کوئی میسج جو ہے وہ تو کنوے نہیں ہو رہا، لیکن کوئی بات ہے کہ جس کے زیر اثر انسان ڈھونڈتا ہے. معلوم ہوا انسان کے اندر کوئی اور شے بھی ہے اس انٹلیکٹ کے علاوہ، جو کسی چیز کو ریسیو کرتی ہے اور اس سے تاثر قبول کرتی ہے. میرے نزدیک یہ جو موسیقی کی تاثیر ہے ہمارے دین کے اعتبار سے، در حقیقت اسی کی ضرورت ہے جو پوری کی گئی ہے قرآن مجید کی قرات کے ذریعے. قرآن حکیم میں ایک ملکوتی غنا، ایک ڈیوائن میوزک ہے. اس ڈیوائن میوزک کے بارے میں نے شاید پہلے بھی اشعار سنائے ہیں. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حواشی میں اپنے والد مرحوم کے اشعار نقل کیے کہ سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے. آؤ سنوائے تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی، کوہ جس سے خاشعم متصدعا ہونے کو ہے. یہ سورہ حشر کی جو آخری آیات ہے ان کا حوالہ کیا ہے. اس میں وہ تاثیر ہے اس قرآن مجید کی، اس میں حسن قرات، اور اس کی تاکید آئی ہے احادیث سے. حضور نے فرمایا غینوا القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ذریعے مزین کرو. اگر کسی کو اللہ نے حسن صوت کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس حسن صوت کا سب سے زیادہ جو استعمال ہونا چاہیے قرآن کے لیے ہونا. جیسے سورہ رحمان کے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی 4 آیات کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کیا، کہ چوٹی کی چیز جو ہے نعمت اللہ کی وہ قرآن ہے، اور چوٹی کا وصف جو انسان کو عطا ہوا ہے وہ قوت بیان ہے. تو اس اعلیٰ ترین وصف کا مصرف بھی اعلیٰ ترین ہونا چاہیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں. اگر کوئی صلاحیت بیان اللہ نے عطا فرمائی ہے تو اس صلاحیت کو استعمال کرو، قرآن کے بیان کرتے ہیں. اسی طرح اگر کسی کو اللہ نے اچھی آواز عطا کی تو اس اچھی آواز کو سب سے زیادہ استعمال ہونا چاہیے قرآن کو مزین کر دے. یہی لفظ جو حضور نے استعمال، زین القرآن باصوات. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے تحسین فرمائی ان کی ان الفاظ میں، وہ ابھی میں آپ کو سناتا ہوں. واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کے وقت آپ گشت کیا کرتے تھے، مختلف صحابہ کے مکانوں کے قریب سے گزرتے ہوئے
تہجد کے وقت آپ دیکھتے تھے کون کس حال. اسی ضمن میں یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے مکان کے قریب سے گزرے تو وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی، اس میں قرآن پڑھ رہے تھے لیکن بہت پست آواز. حضرت عمر کے مکان کے قریب سے جب گزر ہوا تو وہ پڑھ رہے تھے بہت بلند آواز. تو حضور نے پھر اگلے دن حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ تم اس قدر پست آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اسے سنا رہا تھا جو سنتا ہے، وہ زیادہ خفی سے خفی آواز ہو وہ بھی سنتا ہے، یعنی اللہ کو سنانا ہے. تہجد میں تو انسان اللہ کو سناتا. حضرت عمر سے پوچھا، انہوں نے عرض کیا کہ میں شیطان کو بھگانے کے لیے یہ اپنی آواز بلند کرتا تھا. تو حضور نے دونوں سے یہ فرمایا، حضرت ابوبکر سے فرمایا ذرا بلند کرو آواز، اور حضرت عمر سے فرمایا کہ ذرا آواز نیچی. اعتدال کے روش اختیار. اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ قریب سے گزرے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے مکان سے، آپ وہ پڑھ رہے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے حسن صوت کی نعمت جو ہے وافر عطا فرمائی. تو اگلے دن صبح کو حضور نے پھر تحسین فرمائی. حضور کافی دیر تک وہاں کھڑے ہو کر سنتے رہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی قرار، اور صبح آپ نے فرمایا یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اے ابو موسیٰ تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا. یعنی یہ جو انسان کے گلے میں جو آواز ہے، اگر کوئی خوشبلو ہے کوئی شخص، اس نے صوت کی نعمت اسے عطا ہوئی ہے، تو گویا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی لہن داؤدی مشہور ہے. تو یہ اسی طرح کی ایک نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی. اچھا، وعید کا انداز بھی حضور کا، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا. جو شخص اچھی سے اچھی آواز میں قرآن پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ تاکید حضور کی یقیناً اسی لیے ہے کہ قرآن مجید کی حسن قرات کے اندر ایک تاثیر ہے. وہ تاثیر منطقی نہیں ہے، وہ عقلی نہیں، اسے ایکسٹرا انٹلیکچول پرسیپشن آپ کہیں گے. جس طرح ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ESP ہے، تو یہ ایکسٹرا انٹلیکچول پرسیپشن ہے کہ وہ عقل کے راستے سے اور منطق کے راستے سے نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی ایک تاثیر ہے. اور میرا یہ تجربہ ہے، جیسا کہ میں نے باہر عرض کیا ہے، کہ میرا ایک حجاب تھا سورہ رحمان اور سورہ واقعہ سے، اور میں بہت ہی احسان مند ہوں شیخ القرآ محمود خلیل حسوی رحمۃ اللہ علیہ کا. میں چونکہ ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا سن غالباً 79 میں، یعنی منا میں بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے جبکہ وہ آ رہے تھے منہر سے قربانی دے کر، اور سارے ان پہ کپڑے جو ہے وہ خون آلود تھے، وہاں بھی ان سے ملاقات ہوئی. تو میں خاص طور پر اگرچہ زیادہ میں قرآ ان کے اندر جہاں تکلف ہوتا ہے تو مجھے میری طبیعت جو ہے زیادہ مائل نہیں ہوتی، لیکن ان سے جو ایک ذاتی احسان مندی کا رشتہ میرا قائم ہوا ہے اس کی وجہ سے میں ان سے خصوصی قلبی تعلق رکھتا. ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ قرآن مجید کی قرات میں تکلف اور تصنع اور جان بوجھ کر اس میں کوئی اپنی موسیقی داخل کرنا، یہ بڑی اس کی شدید وعید آئی. یہ تو اصل میں صلاحیت جو ہے اللہ کی طرف سے خدا داد ہوتی ہے، اور کوشش اس کی ہونی چاہیے کہ کوئی اپنا ساز اور اپنا لہن اس میں داخل نہ کیا جائے، بلکہ جو اس کا اپنا ایک لہن ہے، انٹرنزک میوزک ہے قرآن کا اپنا، اس کو جتنا برنگ آؤٹ کیا جا سکے، اس کو جس قدر ظاہر کیا جا سکے ظاہر کرنا چاہتے. چنانچہ شیخ القرآ محمود خلیل حسری کے بارے میں یہ گواہی دی ہے بہت سے ماہر قرآن کہ ان کے ہاں تصنع بالکل نہیں، تکلف سے بالکل خالی. یہ بالکل سادہ جو قرآن مجید کی اپنی جو بھی موسیقی ہے یا اس کا اپنا غنا ہے، صرف اسی کو ظاہر کرتے ہیں، خود اپنی طرف سے کوئی تکلف اور تصنع نہیں کرتے. عوامی سطح پر یہ اتنے زیادہ محبوب اور اتنے زیادہ مقبول نہیں ہوئے جتنے کہ شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وہ ان کے شاگرد ہیں، لیکن یہ کہ عوامی سطح پر زیادہ قبولیت انہیں حاصل ہوئی ہے. ان کے بارے میں ہمارے ہاں کے جو ماہر ہیں قرات کے، فن قرات کے، ان کا کہنا ہے کہ وہ کچھ تصنع کرتے ہیں، تکلف کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کے شیخ القرآ پاکستان پہ، ان کا بھی کچھ عرصہ ہوا انتقال ہوا ہے، قاری فتح محمد صاحب استاذ القرآ کراچی میں بہت طویل عرصے تک ان کا فیض جاری رہا ہے. اور مصر کے جو ماہرین فن ہیں انہوں نے ان کا لوہا مانا ہے کہ اشرا قرات کے وہ انتہائی ماہر انسان تھے. ان کی گواہی میرے علم میں آئی قاری محمود خلیل اسری کے بارے میں خاص طور پر، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے جتنے قرات سنی ہے، میں نے کہیں یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے قواعد کی خلاف ورزی کی ہو، تجوید کے اصولوں کو کہیں پر بھی قربان کیا ہو اپنے اس تکلف اور تصنع کے تبع، بلکہ نہایت سادہ قرات ہوتی. تو یہ چند تمہیدی باتیں ہیں کہ جو آج اس مسنون محفل قرات سے قبل میں نے آپ پہ گوش گزار کی ہیں، اس لیے کہ آج کے دور میں یہ دونوں قسم کے وسوسے ہو سکتے ہیں.
ایک وسوسہ جو مجھ پر بھی رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے، تو اس کا بھی ازالہ انشاءاللہ اس سے ہوگا جیسے مجھے ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیض دوسروں کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بعض لوگ اس قرات کو سمجھتے ہیں کہ یہ سرے سے کوئی قابل اعتنا چیز ہے ہی نہیں، جبکہ میرے نزدیک حسن قرات جو ہے قرآن مجید کے ساتھ یہ بہت ہی ایک مطلوب شے ہے، جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، اور اس کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ تو اب بسم اللہ کریں اور یہ سورہ واقعہ کی 56 آیات کی تلاوت جو ہے، اور اس طرح کیجئے کہ سامنے آپ کے مصحف موجود رہے، ذرا آپ دیکھتے جائیے کہ ہم کیسے پڑھتے ہیں، انہوں نے کیسے پڑھا ہے، ان حروف کو کیسے وہ ادا کر رہے ہیں، اس میں کس قسم کا قرآن مجید کی، جس کو میں کہہ رہا ہوں واللہ عالم کہ جو قرآن مجید کی اپنی ایک داخلی موسیقی ہے، اس کا اپنا ایک انٹرنزک میوزک ہے، اس کی کیا کیفیات ہے۔ اس لیے کہ یہ تو ماننا پڑتا ہے، پوری دنیا میں مسلم ہے کہ قرات جو ہے وہ اہل مصر پر ختم ہے، بلکہ ایک کہاوت ہے عوامی سطح پر، اور عوامی سطح پر جو کہاوتیں ہوتی ہیں وہ بالکل بے بنیاد نہیں ہوا کرتی۔ یہ قرآن نازل ہوا حجاز میں، اس کو پڑھا مصریوں نے، یعنی پڑھنے کا قرات کا حق ادا، اس کو لکھا ترکوں نے، اس لیے کہ حسن کتابت جو ہے ہمارے ہاں کے جو آرٹس جو ڈیولپ ہوئے ہیں مسلمانوں کے دور میں، ان کے تہذیب میں اور تمدن کے دور میں، اس میں یہ کتابت کا فن جو ہے، خاص طور پر قرآن مجید کی کتابت، اس میں ٹاپ پر ہے ترکی۔ اور ایک چیز کا اس پہ اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کو سمجھا ہندیوں نے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 400 برس کی بات تو کم سے کم یہ صحیح ہے کہ قرآن مجید پر جتنا کام ہوا ہے اس بر صغیر پاک و ہند میں، خاص طور پر پچھلے 300 برس شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے اتنا کام اور کہیں نہیں ہوا ہے۔ اور فہم قرآن اور تعلیم و تعلم قرآن کا جو چرچا ہے اس علاقے کے اندر، وہ واقعہ یہ ہے کہ اور دنیا کے کسی حصے میں نہیں ہے، چاہے ان کی وہ مادری زبان عربی ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ تو یہ بات جو ہے ایک عمومی سطح پر کہی جانے والی بات ہے، لیکن یہ کہ اس میں کسی نہ کسی درجے میں حقیقت موجود ہے۔ تو اب یہ پہلے اب تلاوت آپ سماعت فرمائیں۔ اس سے پہلے کہ سورہ واقعہ کا ہم سلسلے وار مطالعہ شروع کریں، اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ایک خبر اور ایک اثر آپ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں۔ یہ علم حدیث کی اصطلاحات ہے۔ خبر کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل یا تقریر ہو۔ تقریر کے معنی یہ ہے کہ کوئی کام حضور کے سامنے ہوا اور حضور نے اس سے منع نہیں کر پایا، گویا کہ ایک طرح سے حضور کی طرف سے اس کی ایک منظوری ہے کہ جو ہو گئی، ایکنالجمنٹ۔ تو حضور کا قول، حضور کا فعل اور حضور کی تقریر یہ خبر، اور صحابی کا قول یا صحابی کا فعل یا صحابی کی تقریر یہ اثر، اور اس کا یہ درجہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارا یہ گمان ہے بلکہ یقین ہے کہ صحابی کا کوئی فعل اور عمل بھی یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کسی بات پر مبنی ہوگا، لہذا وہ بھی حدیث ہی کا ایک درجہ ہے۔ تو یہ خبر اور یہ اثر دونوں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ایک واقعہ میں آپ کو قرات کے ضمن میں سنا چکا ہوں، اور یہ دونوں امام بیہقی نے ان کو روایت کیا ہے شعب الایمان۔ جو مرفوع حدیث ہے، جو خبر ہے حضور سے، وہ یہ ہے عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ الواقعۃ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا ہر شب کو، روزانہ رات کو، اسے کبھی بھی فاقہ نہیں ہے، یعنی یہ دنیاوی رزق کی تنگی جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے اسے محفوظ رکھے۔ جو اثر ہے وہ بھی انہی کا ہے۔ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ يَأْمُرُ بَنَاتِهِ يَقْرَأْنَ بِهِمَا فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود جنہوں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تو وہ اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے، تاکید فرمایا کرتے تھے کہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور کر۔ تو یہ خبر اور یہ اثر ہے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے ضمن۔ یہ بات آپ ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ سورہ رحمان کے مطالعے کے دوران میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ یہ جڑواں بہنوں کے مانند ہے، ان میں مضامین کی گہری مشابہت اور مناسبت، اگرچہ جو ترتیب